اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ برادران اسلام، آج ہم حدیث نور پر گفتگو کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور عرض کرتے ہیں فداک امی و ابی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، میں آپ کی خدمت میں ایک سوال عرض کروں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں کوئی بھی سوالی آئے وہ خالی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، تو سوال کر، تو سوال کرنے والا بن، میں جواب دینے والا بنوں، تو مانگنے والا بن، میں عطا کرنے والا بنوں۔ اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عقیدے سے یہ سوال کیا کہ ان کے علم میں یہ بات تھی کہ جو بات میں اپنے آقا کریم علیہ السلام سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ آپ کے علم میں مبارک میں موجود ہے۔ سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کی تخلیق کی؟ سرکار دو عالم علیہ السلام نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، اے جابر، سوال بھی تو اس سے کر رہا ہے جس سے اللہ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نور ہی، کہ اے جابر، مجھے اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا۔ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نوری، اور ساری کائنات کی خلق سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے میرے نور سے پیدا کیا۔ بدبختی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو اللہ کے آخری حبیب علیہ السلام کا امتی بھی کہتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی نورانیت کا انکار بھی کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، نورانیت اور بشریت یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صفات ہیں، اور ان صفات میں سے کسی ایک کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں۔ دنیا کی ساری بشریت حضور علیہ السلام کے قدموں پر قربان ہیں، اور حضور نور ہیں، یہ بھی حضور علیہ السلام کی بشریت کی طرح ایک صفت ہے۔ بشریت کو بھی ماننا اور نورانیت کو بھی ماننا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دونوں صفات میں سے کسی ایک کا انکار کرنا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بشریت ہمارے لیے، نورانیت اللہ کی نوری مخلوق کے لیے، کہ بشریت بحیثیت بشر ہونے کے حضور سے فیض حاصل کر سکے، نورانیت اس لیے کہ جو نوری مخلوق ہے بحیثیت نور ہونے کے حضور علیہ السلام سے فیض حاصل کر سکے۔ بدبخت
وہ لوگ ہیں کہ انہیں حضور کے اس فرمان کا علم نہیں ہے کہ وَكُلُّ الْخَلَائِقِ مِن نُورِ، ساری خلق حضور کا نور کا صدقہ ہے۔ تو حضور کے نور کا صدقہ ہی ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم کی نعمتیں ہیں، ہمارا دنیا میں آنا ہے۔ تو جب ہم اس نور والے پیکر سے تعلق جوڑنے کی بجائے توڑنے کی بات کریں گے، پھر فکر کرو اپنی کہ تم امت مصطفیٰ علیہ السلام میں داخل بھی ہو کہ داخل نہیں ہو۔ ہمارا نبی نور بھی ہے، ہمارا نبی بشر بھی ہیں، بشریت ایسی کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے پیج مرکزی بزم غوثیہ انٹرنیشنل کو لائک اور شیئر کریں۔ آپ کے لائک اور شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کا ایمان بچ سکتا ہے، فالوور بنے اس کے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔